السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زبان کے مخارج پڑھیں گے ہم۔ زبان کو ہم نے ان 5 حروف میں، ان 5 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مزید اور بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ ایریا ہے، یہ ہے طرف اللسان۔ یہ کہاں تک ہے؟ یہ یہاں سے لے کے پورا یہاں تک، یعنی کہ یہ اتنا پورشن جو کہ آپ کا جس میں آپ کی زبان کے باریک کنارے کہلائیں گے یہ، اور یہ جو کنارے ہیں جو سائیڈوں میں ہیں یہ موٹے کنارے ہیں۔ یہ دونوں طرف جو ہے نا، یہ دونوں طرف یہ موٹے کنارے ہیں، اور جو آگے کے کنارے ہیں یہ جو پورا یو شیپ بن رہا ہے یہاں سے یہاں تک، یہ اس کے باریک کنارے ہیں، اور اس کو ہم طرف اللسان کہہ رہے ہیں، زبان کی نوک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بالکل اس کی ٹپ ہے، جو بالکل اس کی نوک ہے نا یہاں پر، یہ پورشن، اس کو ہم رأس اللسان کہتے ہیں، جو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ بھی دکھا دیتی ہوں۔ رأس اللسان عربی میں، رأس اللسان، رأس جو ہے وہ بیسیکلی سر کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو زبان کا سر یعنی زبان کا بالکل نوک، ٹپ یعنی چوٹی، اس طرح کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے تو بالکل ٹاپ پورشن ہوتا ہے نا وہ۔ تو رأس اللسان ہے سب سے پہلے، پھر اس ایریا کو ہم کہیں گے طرف اللسان، پھر اور اوپر ٹریول کریں تو یہ ظہر اللسان ہے جو تھوڑا سا اوپر کا پورشن ہے، پھر آپ درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ وسط اللسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سب سے آخر کا جو پورشن ہے وہ ہے اقصی اللسان، اور جو سائڈ کے کنارے ہیں موٹے والے وہ ہے حافۃ اللسان، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے زبان کے مخارج میں سب سے پہلے ہے رأس اللسان، زبان کا سر یعنی ٹپ آف دا ٹنگ، طرف اللسان یعنی کہ زبان کی نوک، ظہر اللسان یعنی کہ زبان کی پشت، وسط اللسان یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ، اور حافۃ اللسان زبان کے کنارے۔ حافۃ اللسان کو ہم نے مزید تین اس میں ڈیوائڈ کیا ہے: ادنیٰ حافہ، وسط حافہ اور اقصی حافہ، اور یہ بھی آپ کو سمجھاتی ہوں میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اقصی لسان، زبان کی جڑ۔ اس کو دیکھیں آپ، تو اس پورشن کو ہم نے مزید 3 میں ڈیوائڈ کیا، جیسے کہ حروف حلقی میں اگر آپ حلق کے 3 پورشن کرتے ہیں، حمزہ یعنی کہ اقصی حلق، ادنیٰ حلق اور وسط حلق، تو اسی طرح اس کو بھی ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اسٹارٹ کا پورشن جو تھوڑا سا پورشن ہے یہاں تک، جو ہماری شروع کی داڑھوں تک جائے گا وہ ہے ادنیٰ حافہ، اس کے بعد والا پورشن ہے جو کہ آپ کی باقی کی داڑھوں پر جائے گا وہ ہے وسط حافہ، اور جو آپ کی عقل داڑھ کے ساتھ جو پورشن چل رہا ہے حافۃ اللسان کا وہ اقصی حافہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس لیے ڈیوائڈ کریں کیونکہ ہم لام کا جب مخرج پڑھیں گے تو اس میں یہ حافہ کا جو نام ہے وہ آئے گا، اس لیے ہم آپ کو یہاں پر زبان کے نام یاد کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تا دال طا کا مخرج سیم ہی ہے اس کا۔ زبان کی نوک جو کہ رأس اللسان کہلاتی ہے، جو بالکل ٹپ آف دا ٹنگ ہوتی ہے، زبان کا سر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، رأس کا معنی عربی میں سر ہوتا ہے۔ رأس اللسان کو اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ پر رکھیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جڑ کیا ہوتی ہے؟ دانتوں کا وہ سخت پارٹ جو کہ مسوڑوں سے جڑتا ہے، جہاں جا کے تالو سے، وہ سخت پارٹ جڑ کہلاتی ہے دانتوں کی، وہیں پر آپ اپنی زبان کی رأس اللسان یعنی کہ زبان کی نوک کو رکھتے ہیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کی صفات میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ دال جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، تا تھوڑا سا نرمی سے ادا ہوتا ہے اور اس میں ہمس ہوتا ہے، اور یہ فرق ہم تب دیکھتے ہیں جب ہم لفظ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین۔ اس لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم اس دال کو نرمی سے پڑھیں گے تو یوم الدین جیسا سنائی دے گا، تو اس میں بہت واضح فرق کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ دال کو آپ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تا کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ہمس بھی ہوتا ہے۔ اور طا میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اس میں زبان کی جڑ بھی شامل ہوتی ہے یعنی استعلاء ہوتا ہے، اور اس میں تا کی طرح ہمس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونٹوں کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیے، یہ تا اور دال کے لیے ہے، یہاں آپ نے زبان یہ بالکل جہاں سے یہ جڑے ہوئے نا دانت، یہ جڑ ہے، اور یہ زبان کی جو بالکل رأس اللسان ہے یہ جا کے اس پہ لگتی ہے، یہیں پر اس کا مخرج ہے۔ اور یہ طا ہے، یہ رأس اللسان یہاں جا کے لگتی ہے۔ تا اور طا میں کیا فرق ہے کہ طا میں زبان پیچھے سے بھی اٹھی ہے اور تا میں پیچھے سے نہیں اٹھی ہے۔ اور دال اور تا میں کیا فرق ہے کہ دال جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور تا نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تا اور طا میں ایک اور فرق ہے کہ تا میں ہمس ہوتا ہے، طا میں ہمس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دال طا اور تا کی تختی احد، احد،
وَلَقَدْ وَلَقَدْ دال پہ قلقلہ ہوتا ہے ساکن حالت میں. یوم الدین یوم الدین یو مکمل ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، یو نہیں پڑھیے گا اس کو. یو یا واو زبر یو مدینہ دال کی. اچھا یہاں پر دیکھیے تھوڑا رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے، تشدید کے نیچے اگر حرکت لگی ہوئی ہے تو یہ زیر ہے، زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تشدید کے اوپر لگی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر للمتقینہ میں لگی ہوئی ہے، السماواتی میں تشدید کے اوپر، تو یہ زبر ہوتا ہے. یہ رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے، فونٹ سائز اسی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ دال زبر نہیں ہے، اس کو پلیز زیر پڑھیے گا. یوم الدین دی اگر آپ اس کو جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آواز تا کی جیسی آئے گی، تو وہ تا جیسا نہیں پڑھنا اس کو. یوم الدین یردون کتابیہ کتابیہ آخر میں ہا کی ساؤنڈ کو واضح کریں گے. کتابیہ کتابیہ للمتقین للمتقین. اچھا قاف کو موٹا کرنے کی وجہ کے لیے ایسا نہ کیجئے کہ تا بھی موٹا ہو جائے. یہ جان کر میں نے یہ لفظ رکھا ہے کہ جب بھی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے تو یہ تا بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس. متقین ایسے پڑھ دیتے ہیں. متقین آیاتنا آیاتنا السماواتی السماواتی. تا کا ہم سے ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی تھا بن جائے، ٹھیک ہے. پہلے آواز ٹکراتی ہے مخرج سے اور اس کے بعد ہم شامل ہوتا ہے، پہلے سے ہم شامل نہیں ہوگا. اگر پہلے سے ہم شامل کر دیں گے تو پھر تھا بن جائے گا، ٹھیک ہے. تھا نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو. کتابیہ ٹھیک ہے. تو کو دیکھتے ہیں. سقیط سقیط یطوف پیش کے ساتھ بھی اس کا استعلا برقرار رہے گا. یطوف. مطمئنہ مطمئنہ تو پہ بھی کلکلا ہوتا ہے ساکن حالت میں. طفلن فا کا ہمس بھی یہاں پہ واضح رکھیں گے. طفلن زیر کی حالت میں بھی تو موٹا ہی رہے گا. طفلن بالکل طویف مت کر دیجیے گا، ہونٹ نہیں گول ہوتے اس میں. تو پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی حروف مصالیہ پڑھتے ہوئے ہونٹ نہیں گول ہوتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.